إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالى وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 7 کی تفسیر چل رہی ہے. اس سے پہلے یتیم کے مال کا بیان آیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے سرپرست ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہے قرآن کی روشنی میں. اب فرماتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں، نصیب مما ترک الوالدان، کہ ان کے والدین نے یا رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے تو اس میں مردوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، وللنساء نصیب، اور عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا. اس کا خاص خیال رہے کہ پرانے زمانے میں عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ حصہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا. اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو طاقتور ہے، جو اپنا حصہ لڑ کر لے سکتا ہے تو وہی جائیداد کا وارث ہے. تو عورتیں کمزور ہوا کرتی تھیں، وہ لڑ کر اپنے بھائیوں سے یا ماں باپ سے اپنا حصہ نہیں لے سکتی تھی. اسی لیے ان کا یہ اصول تھا کہ جو اپنی جائیداد کے حصے کے لیے لڑ نہیں سکتا وہ ہمارا وارث نہیں ہو سکتا. ایک تو عورتوں کو وہ حصہ نہیں دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ بچے کمزور ہوتے تھے اور بچے بھی لڑ نہیں سکتے تھے. تو قرآن مجید نے فرمایا یہ جو تمہارا طریقہ ہے کہ لڑ کر جائیداد کا حصہ حاصل کرنا، تو یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ تو عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں میں سے جو ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑتے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، یعنی مردوں کو بھی حصہ جائیداد میں دیا جائے گا برابر، اور عورتوں کو بھی حصہ جائیداد میں دیا جائے گا. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ جو جائیداد کا مال ہے، وراثت کا مال ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کتنا بھی ہو، اس میں عورتوں کو حصہ ضرور دیا جائے گا. تو فرمایا نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حصے ہیں یہ مقرر کر دیے ہیں، فائنل کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا خاص طور پر ہم خیال رکھیں کہ جب عورتوں کو مذہب اسلام نے شامل کیا اور بچوں کو مذہب اسلام نے شامل کیا، تو یہ ان پر بہت بڑا اکرام اور انعام اور احسان ہے مذہب اسلام کا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب جائیداد تقسیم کرتے وقت تمہارے پاس تمہارے قریبی رشتہ دار آ جائے یا یتیم اور مسکین تمہارے پاس جمع ہو جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم اپنے مال میں سے انہیں کچھ دے دیا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں اچھے سے بات چیت کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جائیداد اس زمانے میں بھی تقسیم ہوتی ہے، اس زمانے میں تو لوگ زیادہ تر اسلامی قانون کے مطابق جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے ہیں. اس زمانے میں جب اسلامی قانون کے مطابق جائیداد کو تقسیم کیا جاتا تھا تو لہذا طریقہ اس کا یہ تھا کہ جیسے ہی جائیداد تقسیم کرنے کا اعلان ہوتا تو اسی خاندان کے غریب، فقیر اور مسکین ان کے جو رشتہ دار تھے وہ وہاں پر آ جاتے جہاں پر
جائیداد کو تقسیم کرنے کا رواج تھا اور ماحول تھا اور جگہ مقرر کی گئی تھی. اور یہ جو یتیم، غریب اور فقیر، مسکین رشتہ دار جمع ہوتے، یہ وارث نہیں ہوتے. وارث ہے کون؟ وارث اسے کہتے ہیں جو میت کے سگے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہے، یہ وارثین میں شمار ہیں. اب بیٹے اور بیٹیاں اور ماں باپ کو چھوڑ کر مثال کے طور پر بھانجے بھتیجے، یہ غیر شرعی ورثہ ہو گئے، یعنی شریعت کی نظر میں یہ وارث نہیں ہے. رشتہ دار تو ہیں لیکن وارث نہیں ہے. تو سگے بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑ کر اور ماں باپ کو چھوڑ کر اب جو بھی جائیداد کو تقسیم کرتے وقت لوگ وہاں پر حاضر ہے، موجود ہے، تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ تم آپس میں باہم مشورے سے، مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو جتنے بیٹے بیٹیاں یہ سب وارث ہیں، تو یہ سب وارثین آپس میں مشورہ کریں مال کو تقسیم کرنے سے پہلے، اور یہ کہے کہ دیکھو چچیرے، ممیرے، پھپھیرے اور بیوہ اگر کوئی خالہ ہے یا مامی ہے یا پھوپھی ہے، یہ وراثت کو تقسیم کرتے وقت ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی کچھ دے دیں. یعنی وہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ سب بیٹے اور بیٹیاں آپس میں باہم مشورے سے کچھ رقم اپنی بیوہ خالہ کو یا بیوہ پھوپھو کو یا پھر ماما اور چاچا کو یا پھر اپنے چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائی کو یا اپنی چچیری ممیری بہن کو، اگر یہ بیٹے اور بیٹیاں باہم مشورے سے جب یہ جائیداد تقسیم کرتے وقت دوسرے لوگ آ گئے تو اگر انہیں دے رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے تمہیں دینا بہتر ہے، ان لوگوں کو دینا چاہیے. حالانکہ یہ دینا مستحب ہے، یعنی عمدہ ہے، مستحب ہے. ایسا نہیں ہے کہ واجب ہے یا فرض ہے. اگر ان کو نہیں دو گے تو پھر دوزخ میں چلے جاؤ گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مستحب ہے، دے تو ثواب ملے گا، نہیں دے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دینا چاہیے. اب اگر 5 وارث ہیں، یعنی 3 بیٹے 2 بیٹیاں، ان کو ملا کر 5 وارث ہوئے اور ماں باپ ہیں تو یہ 7 ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک حاضر نہیں ہے. مثال کے طور پر 5 بیٹے تھے یا 5 وارث تھے، 4 ناندیڑ میں موجود ہیں اور ایک بیرون ملک تجارت کی نیت سے یا نوکری کی نیت سے گیا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا سعودی میں ہو، کہیں بھی ہو، تو وہ وہاں پر موجود ہے. اب اس کی اجازت کے بغیر یہ 4 اپنی مرضی سے کوئی بھی جائیداد کی چیز تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس گھر میں پانی بھی رکھا ہوا ہے تو پانی بھی بغیر اجازت کے یہ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. 5 ورثہ وارثین کی اجازت اور باہم مشورے سے ہی کوئی بھی کام اب کیا جائے گا، کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اب یہ بہنیں اور بھائی آپس میں مشورے سے ہی، اب یہ جو دور کے رشتہ دار جمع ہوئے جس کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ دور کے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، مگر باہم مشورے سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں باہم مشورے سے، اگر ایک چھوٹ گیا جو امریکہ میں یا دبئی میں یا سعودی میں ہے، اس کی آپ نے اجازت نہیں لی اور ان رشتہ داروں کو 100 روپے 200 روپے تقسیم کر دیا، تو اب یہ تقسیم کرنا اور ان رشتے اور اس وارث کی اجازت کے بغیر دینا یہ حرام مال ہوگا، یہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس مسئلے پر آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے بغیر وارث کی اجازت کے کیسے دے دیا. تو یہاں پر وہ مسئلہ چل رہا تھا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کرتے وقت یعنی جائیداد تقسیم کرتے وقت حاضر ہو جائے دور کے رشتہ دار، اولو القربہ یعنی وہ جو رشتہ دار ہیں مگر دور کے ہیں، مطلب
सगे भाई बहनें या बेटे बेटियां छोड़कर और माँ बाप छोड़कर जो लोग हैं वो, और यतीम और मिस्कीन रिश्तेदार अगर वहाँ हाजिर हो जाए जहाँ जायदाद तकसीम कर रहे हैं, फर्जुकुहुम मिनहुम, तो तुम उनको दे दो अपनी जायदाद में से, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उन्हें अच्छी तरीके से बातचीत कर लो। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप जायदाद तकसीम कर रहे हैं और कोई वहाँ पर आ गया, आपका दूर का चचेरी मुमेरी फुफेरी बहन आ गई, तो क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उससे अच्छे अंदाज में ये कहो कि देखो हम 5 वारिस हैं लेकिन एक मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, तो उससे माज़रत कर लें कि हम आपको हमारी जायदाद में से कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक 5वां वारिस नहीं आएगा उसकी परमिशन हम नहीं ले लेते, उसकी इजाज़त हम नहीं ले लेते, विदाउट परमिशन के हम ये जायदाद तकसीम नहीं कर सकते और आपको अपने माल में से कुछ भी नहीं दे सकते। तो क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा का मतलब ये है कि जब कोई जायदाद तकसीम करते वक्त लोग वहाँ पर आ जाए तो एक अच्छे अंदाज में, यानी नरमी से गुफ्तगू कीजिए, उनसे अच्छी से बात कीजिए और कहिए कि अभी परमिशन सबकी नहीं है, इसीलिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात यह है कि जब कोई मर जाए तो क्या क्या करना चाहिए। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके माल के 3 हिस्से उस वक्त होते हैं। पहला हिस्सा वसीयत का, उसका अपना खुद का होता है कि उसके माल के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा वसीयत का होता है और बाकी 2 हिस्से विरासत को तकसीम करने के होते हैं। बाकी 2 हिस्से विरासत को तकसीम करने के होते हैं। यानी अगर कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो गया और 50 लाख रुपये उसने छोड़कर दुनिया से गया, अब उसे उस 50 लाख के 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे, और वो 3 हिस्से करने के बाद जो तीसरा हिस्सा होगा, वो तीसरा हिस्सा मैयत की वसीयत का पर्सनल होता है। वो जो वसीयत करेगा उस वसीयत को पूरा करने में वो तीसरा हिस्सा लगाएंगे, और पहले जो 2 हिस्से हैं वो 2 हिस्सों में बेटे और बेटी और माँ बाप को जायदाद तकसीम की जाएगी। यानी जायदाद तकसीम करने के 2 ही हिस्से होंगे, तीसरा हिस्सा मरहूम की वसीयत का होगा। ये पहली चीज हम ये समझ लें। दूसरी चीज ये है कि अगर जायदाद को तकसीम करने का 3 हिस्से हो चुके हैं, तो जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो तीसरे हिस्से में से, यानी वसीयत वाले हिस्से में से अब उसके कफन दफन का पैसा लिया जाएगा, इंतजाम किया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई दुनिया से चला गया तो स्पेशल जो उसका तीसरा वसीयत का हिस्सा है और स्पेशल तीसरे वसीयत वाले हिस्से में से उसके कफन दफन का इंतजाम होगा। यानी कफन खरीदा जाएगा और तदफीन की जाएगी, कब्र खोदने का पैसा दिया जाएगा और कफन और मुश्क का इंतजाम किया जाएगा। तो लिहाजा ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, उसका कर्ज अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई दुनिया से गया है, उसके ऊपर 5,000 रुपये कर्ज है, हमें पता चल गया, तो अब वो जो वसीयत वाला हिस्सा है उसमें से उसका कर्जा अदा किया जाएगा। बात समझ में आ रही? मैं बार बार कह रहा हूं कि जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे और तीसरा हिस्सा स्पेशल मैयत का होगा। वो मैयत के हिस्से में से ही कफन दफन और तदफीन, तजहीज और तकफीन का इंतजाम होगा और मैयत के तीसरे हिस्से में से ही कर्जा भी दिया जाएगा। ये 2 चीज हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि वसीयत देखी जाएगी। वसीयत कहते किसे है? एक हिस्सा तो वो है जो कुरान ने बता दिया कि बेटों को बेटियों को इतना दो और माँ बाप को इतना दो, तो कुरान ने जो बता दिया उसे कहते हैं ज़विल फुरूस,
یعنی وہ حصے جو فکس ہو چکے ہیں، ان فکس والے حصوں میں وصیت کرو یا مت کرو، اتنا آپ کو دینا ضروری ہے۔ یعنی بیٹے اور بیٹیوں کا جو حصہ فکس قرآن نے کر دیا ہے، وہ حصہ بیٹے اور بیٹیوں کو دینا ہی پڑے گا، چاہے بیٹے خدمت کرے یا نہ کرے، چاہے بیٹی خدمت کرے یا نہ کرے۔ مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے، 4 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے بہت خدمت کرتے ہیں، 2 بیٹے خدمت نہیں کرتے، ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ تو جو 2 بیٹے خدمت کرتے ہیں، ماں باپ انہی کو جائیداد کا حصہ دینا چاہتے ہیں اور باقی 2 کو اپنی مرضی سے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو سن لیجئے کہ شریعت آپ کو اس کا مکلف نہیں بناتی ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے اپنے سگے بیٹوں اور بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کر دے، چاہے آپ کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو، لیکن آپ اپنی مرضی سے کسی کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذوی الفروض یہ حصے ہیں، تو ایک تو ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن نے بیان کی ہے ذوی الفروض کے علاوہ، اسے کہتے ہیں عصبات، عصبی حصے، عصبی رشتے اور عصبی مال۔ تو یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ وصیت والا حصہ، تیسری چیز، پہلا میت کا کفن، دفن، تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، دوسرا قرضہ دیں گے، اور تیسرا وصیت دیکھیں گے، اور پھر چوتھا اب جائیداد، یعنی بیٹے اور بیٹیوں میں، یعنی باقی 2 حصوں میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ یہ چوتھا اسٹیپ ہے جائیداد، یعنی میراث کے تقسیم کرنے کا، وراثت کے تقسیم کرنے کا چوتھا اسٹیپ ہے۔ پہلے 3 میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیے، چوتھا ہے جائیداد کو تقسیم کرنے کا۔ اب فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر جانے سے نا امید ہو جاتے، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو یہاں پر شریعت نے جو ہے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ وہ جو یتیم بچے تمہارے پاس آئے ہیں، تو تم ان کے بارے میں بھی تو سوچو کہ یتیم اکیلا رہ جائے گا تمہارے مرنے کے بعد، تو اس کے مال میں چوری مت کرو۔ مثال کے طور پر جیسے تم سوچتے ہو کہ میرے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو ایسے ہی وہ یتیم بچے کے بارے میں بھی تو سوچو کہ آپ کے بعد آپ یتیم کا کیا ہوگا، یعنی اس بچے کا باپ تو مر گیا، اب اس بچے کا کیا ہوگا، تو یہ سوچو گے تو تمہیں رحم آئے گا اس یتیم بچے پر، تو تم یتیم بچے کے مال کو نہیں کھاؤ گے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، تو وہ لوگ ڈریں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ وہ یہ اندیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا، تو وہی لوگ یہ بھی سوچیں کہ ان یتیم بچوں کا مال اگر ہم کھا لیں گے تو ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا۔ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ وہ اپنے بچوں کو کمزور چھوڑ کر جانے سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے چھوٹے ہیں ابھی، میرے بچوں کو میرے سمجھتا نہیں ہے، اے اللہ اگر مجھے موت دینی ہے تو اس حالت میں مجھے موت دینا کہ جب میرے بیٹے سمجھدار ہو جائے اور میرے بیٹے سنجیدہ زندگی گزارے، میچورٹی لیول ان کا اوپر ہو جائے، ہائی ہو جائے۔ اے اللہ مجھے ایسے وقت میں موت نہ دینا جب میرے بچے نابالغ ہیں اور ذہن سے اور جسم سے کمزور ہیں، وہ کما دھما نہیں سکتے، تو اے اللہ میری عمر کو دراز کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے کہ جیسے تم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ڈر رہے ہو، ایسے ہی یتیم بچوں کا بھی تو خیال کرتے ہوئے ڈرو کہ ان کا مال نہ کھاؤ، خافوا علیہم، جیسے تم ڈر رہے ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ قولاً سدیدہ یعنی صحیح صحیح بات کرو، جھوٹی بات مت کرو، یتیم بچوں کو بے وقوف نہ بناؤ اور انہیں دھوکہ نہ دو۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق،
انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یتیم کا مال ناحق جو لوگ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب اس کی ایک موٹی سی مثال میں بیان کر دوں کہ جب کھل کر بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ بیان اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو تیجے کا انتظام کیا جاتا ہے، 7ویں کا، 10ویں کا، اور 11ویں 12ویں اور نہ جانے کتنے منائے جاتے ہیں ایسے رسم و رواج، اور فاتحہ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اور قرآن خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے نام پر کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ جو تیجا 40واں 7واں اور 12واں 11واں جو یہ منائے جاتے ہیں، یہ وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے ان کا منانا حرام ہے، اس لیے کہ اب وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کو ان کا پیسہ دے دو، ان کو ان کا حصہ دے دو، پھر یہ اگر اپنی مرضی سے اپنے حصے میں سے اگر تیجا کر رہے ہیں، 10واں کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، 12ویں کر رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جب انہیں مالک بنا دیا آپ نے، تو وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ لیکن ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، 50,000 روپے تقسیم کرنا ہے، اور 50,000 میں سے 10,000 روپے تیجے پر لگوا دیے، 10ویں پر اور 40ویں پر اور 11ویں 12ویں پر لگا دیے، تو وہ 10,000 روپے وہ یتیم بچوں کے کام آتے نا۔ تو یہاں پر فرماتے انما یاکلون فی بطونہم نارا کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا اس کے گھر پر پانی پینے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب رواج یہ ہے کہ جب دنیا یعنی کسی کے گھر پر میت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو آس پڑوس کے لوگ کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں، تو وہ تو کھانا وہ جو بھیجتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن دوسروں کا مال آپ کھا سکتے ہیں، سچویشن ابھی نازک ہے، لیکن اپنے گھر میں اگر آپ دوسروں کو کھلاتے ہو، یعنی آپ کے گھر پر والد مر چکے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ عزیز رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور والد مرحوم کے نام پر آپ تہاری، بریانی یا کھچڑی یا کچھ بھی بنا کر کھلاتے ہو، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ کھلا کر لوگوں کو بانٹنا، دعوت دینا یہ حرام ہے، اس لیے کہ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اور اپنے مہاراشٹرا میں اور جہاں تک ناندیڑ میں یا دوسری طرف ماحول یہ ہے کہ زیادہ تر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی ہے، دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے اور اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی جائیداد وہ تقسیم کر دے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں اگر 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے تو اس طریقے پر تقسیم کرے گے کہ 2 بیٹوں کے 2 حصے پکڑے گے وہاں پر، اور 2 بیٹے اور 2 بیٹی آئے تو 2 بیٹوں کے وہاں پر 4 حصے پکڑے گے، اور 1 بیٹی کا 1 حصہ سنگل حصہ پکڑے گے، اور بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، یعنی لڑکے کو ڈبل شریعت دیتی ہے اور لڑکی کو سنگل دیتی ہے۔ اب اس میں ملحدین بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا اور لڑکی کو سنگل دیا، یہ تو غلط ہے۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ لہٰذا مذہب اسلام میں لڑکی کو جتنا آسانی فراہم کی گئی ہے اور کسی کو نہیں کی گئی ہے، شادی سے پہلے لڑکی کمانے کی مکلف نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو ایک شہزادی کی طرح کوئی دوسرا لا کر کھلائے گا۔ مثال کے طور پر شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا کھلائے اور پہنائے اور اس کی تعلیم کا انتظام کرے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہناتا ہے اور اس کے کھانے کا بہترین انتظام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا لڑکیوں کو
کہ تم خود اپنی کمائی کرو اور پڑھو، بلکہ مکلف باپ کو بنایا اور باپ کو پابند کیا کہ تم اپنی بیٹی کی تعلیم اور تربیت اور نان نفقے کا انتظام کرو۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، بھائی کو بھی پابند کیا کہ اگر باپ فور ایگزامپل نہیں ہے تو بڑا بھائی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے اپنی چھوٹی بہن کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ اگر بہن بڑی بھی ہے تو بھی یہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بڑی بہن کے کھانے پینے کا مکمل طور پر انتظام کرے گا۔ اس لڑکی کو جاب کرنے کی یا اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، کیونکہ بے پردگی ہو جائے گی۔ شریعت کسی اور کو کہتی ہے کہ تم اسے لا کر کھلاؤ اور پہناؤ۔ پہلے باپ کو کہا، پھر بھائی کو کہا، اب تیسرے نمبر پر شوہر کو کہتی ہے شریعت۔ شوہر اگر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے پہنائے، بلکہ شوہر بیوی کو اچھے سے اچھا کھلائے اور پہنائے، علاج و معالجہ کرے، نان نفقے کی مکمل ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنا خرچ برداشت کرو اور میں اپنا خرچ برداشت کرتا ہوں، تو یہ خلاف سنت ہے، شریعت کے اگینسٹ جانے والی بات ہے۔ شریعت نے عورت کو جاب کرنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر تمہارا شوہر نہیں ہے، انتقال کر چکا ہے، اب تمہاری مجبوری ہے، تمہارا بھائی بھی نہیں ہے اور تمہارے والد بھی نہیں ہے اور تمہارا بھائی اور بیٹا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اب تم یتیم و یسیر و مسکین ہو اور بھیک مانگ کر زندگی گزار رہی ہو، تو اب اس حالت میں اپنے گھر سے اکیلے باہر نکل سکتی ہو، ورنہ اتنے لوگ موجود ہیں اور پھر بھی یہ نوکری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ باپ کے زندہ ہوتے پر بیٹی کام کرے، بھائی کے زندہ ہوتے پر بیٹی کام کرے، اور بیٹے اور شوہر کے زندہ ہوتے پر ایک بیوی کام کرے اور ایک ماں کام کرے اور اپنا خرچہ خود نکالے، تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ انا اغیر ولد آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور یہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ غیرت مند امت ہے۔ تو اسی لیے بے غیرت نہ بنے، بے شرم اور بے حیا نہ بنے، اپنی بیٹی کو نوکری کرنے کے لیے نہ بھیجے، یا اپنی بہو کو نوکری کرنے کے لیے نہ بھیجے، یا اپنی بیوی کو نوکری کرنے کے لیے نہ بھیجے، یا اپنی ماں کو نوکری کرنے پر مجبور نہ کرے۔ لہذا ان کی خوبصورتی گھروں میں عبادت کرتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے رمضان گزارنے میں ہی ایسی خوبصورتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ پہلی چیز کہ یتیم کا مال وہ لوگ ناحق کھاتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ میں جواب ملحدین کا دے رہا تھا کہ پہلے تو اگر وہ بیٹی ہے تو باپ تعلیم و تربیت اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری اور شوہر کی ذمہ داری۔ چوتھے نمبر پر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو چاہیے اپنی ماں کو کھلائے پھلائے اور اچھے کپڑے پہنائے۔ اگر والد نہیں ہے اور کوئی بھائی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے تو اب چاہیے کہ بیٹا اپنی ماں کو اچھے سے اچھا کھلائے پلائے اور تربیت کرے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب اتنے راستوں سے، یعنی چاروں راستے سے جب ایک عورت کو پروٹیکشن بھی ملی ہے اور مال بھی ملا ہے، یعنی فری میں اس کے تعلیم و تربیت کھانے پینے کا انتظام ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گرمی کی دھوپ کیا ہوتی ہے، گرمی میں لہٰذا دکان چلانا کتنا مشکل ہے، اور گرمی میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے، جاب کرنا کتنا مشکل ہے، بغیر کسی پریشانی کے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات اس کے شوہر کے ذریعے سے، اس کے والد کے ذریعے سے، اس کے بھائی کے ذریعے سے، اس کے بیٹے کے ذریعے سے پوری کروا رہا ہے۔ تو اب اس عورت کو مزید جائیداد کے حصے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی جو باپ کی جائیداد میں سے اس کو جا رہا ہے رننگ سچویشن میں، بچپن سے لے کر شادی تک،
تو وہ جائیداد میں سے جتنا بیٹے کو مل رہا ہے اس سے دگنا بیٹی پر آلریڈی شریعت لگا رہی ہے یہ حکم دے کر. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. میں بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ میں زیادہ بات بھی نہیں کر سک رہا ہوں اور میں بہت آسان انداز میں یہ مسائل سمجھا رہا ہوں. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ رننگ سچویشن میں اس سے زیادہ پہنچ گیا ہے. بیٹے کو جتنا دگنا دیا جا رہا ہے یعنی ڈبل دیا جا رہا ہے اور آپ کو سنگل دیا جا رہا ہے تو سنگل تو یہ مل رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سنگل سے زیادہ ڈبل بچپن سے لے کر جوانی تک اور بیٹی کی شادی میں ہی باپ زیادہ تر کنگال ہو جاتے ہیں اس کے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے, اس کے ولیمے کا عقد کا انتظام کرنے کے لیے اور اس کے بستر کا انتظام کرنے کے لیے اور ایک اچھی زندگی دینے کے لیے. دوسری بات آج کے زمانے میں داماد بھی جو مل رہے ہیں وہ پیٹی پیک مل رہے ہیں کہ داماد پورا کا پورا سسرال کے بھروسے پر شادی کرتا ہے تو آلریڈی سنگل نہیں بلکہ ڈبل ٹبل 100 گنا زیادہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے. اتنا تو لڑکوں کی شادیوں پر لگتا بھی نہیں ہے, بیٹوں کے شادیوں پر لگتا بھی نہیں ہے جتنا کہ لڑکیوں کی شادی پر لگانا پڑتا ہے. اسی لیے شریعت نے یہاں پر سنگل حصہ عورت کا رکھا ہے اور ڈبل مرد کا رکھا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کروا دیا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے. تو ملحدین کا یہ جو سوال ہے کہ یہ جو غلط ہے بالکل کہ لہٰذا لڑکیوں کو سنگل دیا اور لڑکوں کو ڈبل دیا, یہ ناانصافی نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ حفاظت. اگر لڑکیوں کو بھی ڈبل دے دیتے تو پھر لڑکی باپ کے سر پر چڑھ جاتی, لڑکی باپ کی بات نہیں مانتی, شوہر کی بات نہیں مانتی, بھائی کی بات نہیں مانتی, بیٹے کی بات نہیں مانتی, کیونکہ عورت اور مرد کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی لیے طلاق اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے حوالے کی ہے, عورتوں کے حوالے نہیں کی ہے. اگر طلاق عورتوں کے حوالے ہوتی, طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو روزانہ طلاقیں ہوتی کہ ولیمہ عقد ہوا اور ولیمہ ہونے سے پہلے مسز کو غصہ آ گیا اور مسز نے طلاق دے دیا. تو جو شوہر ہوتا ہے, جو مرد ہوتا ہے, وہ صرف ظاہر میں سخت ہوتا ہے مگر وہ لے کر چلنے کی طاقت, قوت, شمتا اس میں عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک عورت کے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور معاف کرتا بھی ہے, بلکہ وہ بار بار معاف کرتا ہے, وہ بار بار غلطی کرتی ہے. لیکن یہ جو اس طریقے کا بیہیویئر ہے یہ عورتوں کا نہیں ہوتا ہے, عورتوں کی وہ صفت نہیں ہوتی ہے. عورتیں کسی کی غلطیوں کو بار بار معاف کرتی نہیں ہے کیونکہ وہ عورت بیٹی بن کر دنیا میں آتی ہے اور وہی بہن بھی بنتی ہے اور وہی بیوی بھی بنتی ہے اور وہی ساس بھی بنتی ہے. تو آج لہذا جب اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہے تو اس کے بیہیویئر میں چینجز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ بیٹی بن کر دنیا میں آئی ہے تو اس کے اخلاق اور بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. جب دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوتی ہے اور ایک بہن بنتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی خدمت بھی کرتی ہے اور اپنی ماں کی چہیتی بھی ہوتی ہے. جب اور زیادہ وہ آگے بڑھتی ہے اور بیوی بنتی ہے تو اپنی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے, اور پھر جب زندگی اور زیادہ آگے بڑھتی ہے تو اب وہ شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے بلکہ شوہر کو جوابات دیتی ہے. اب لہذا جب زندگی اور زیادہ آگے بڑھی ہے اور اب وہ ماں بنی ہے تو اگر بچپن سے وہ ایک اچھی بیٹی بن کر دنیا میں آئی اور اچھی بہن بھی بنی اور اچھی بیٹی بنی, اس کی تربیت ہوئی, اس کے ماں باپ نے کی, تو ہی وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے اور ایک اچھی بہن بھی بنے گی اور ایک اچھی بیٹی اور ایک اچھی بہو بھی بنے گی اور ایک اچھی ساس بھی بنے گی. لیکن ہوا یہ کہ سسٹم یعنی ایک اینٹ آپ نے ٹیڑھی رکھ دی تو پوری عمارت کو آپ کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے ہو, پوری عمارت ٹیڑھی ہی رہے گی. آپ کو بنیاد جو ہے, بیسک جو ہے, آپ کو سیدھا کرنا ہوگا, سیدھی اینٹ رکھنی ہوگی, سیدھی تربیت کرنی ہوگی. اسی لیے یہ پہلی اینٹ آپ اپنی بیٹی کو اچھی بیٹی بناؤ گے تو وہ آلریڈی اچھی بہن بھی بنے گی تربیت کرنے کی وجہ سے, پھر وہ ایک اچھی بیوی بھی بنے گی, بہو بھی بنے گی اور ساس بھی بنے گی. لیکن اگر یہ بچپن سے خراب بیٹی بنی تو خراب
بہن بھی بنے گی، خراب بیوی بھی بنے گی، خراب ساس بھی بنے گی، خراب بہو بھی بنے گی، اور خراب سمدن بھی بنے گی، اور یہ پورا معاشرہ اس سے پریشان ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ اینٹ سیدھی رکھتے تو بہتر تھا، ورنہ تم نے سیدھی نہیں رکھی اسی لیے تم پریشان ہو۔ تو فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت زیادہ دوزخ میں یہ لوگ جائیں گے جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ اب میں بتا رہا تھا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو وارث کبھی بھی نہیں بن سکتے، یعنی انہیں جائیداد کبھی بھی نہیں ملے گی، چاہے یہ سگی بیٹے بیٹیاں ہوں۔ یہ 5 کیٹیگریز اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ پہلی چیز جو نہیں بن سکتا وہ ہے اختلاف دین، یعنی اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے۔ کافر سے مراد یہی 4 نہیں ہوتے، اس کے علاوہ کافر سے مراد مشرک بھی ہوتے ہیں، کافر سے مراد قادیانی بھی ہوتے ہیں، رافضی بھی ہوتے ہیں، اور بہائی بھی اور سبائی بھی ہوتے ہیں، اور یہ جتنے فرقے ہیں جو چل رہے ہیں ابھی مارکیٹ میں منکرین حدیث اور اہل قرآن کا، اگر یہ فرقے سے بھی اگر باپ کا تعلق ہے، یعنی باپ مسلمان ہے اور بیٹا لہذا شیعہ ہے، بیٹا ہندو ہے، یا بیٹا کرسچن ہے، یا بیٹا راجپوت ہے، یا بیٹا SC ST OBC سے تعلق ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی اور مذہب کا ہے، تو اب دین بدل گیا، یعنی باپ کا مذہب الگ ہے اور بیٹے کا مذہب الگ ہے، تو اب یہ جو باپ مسلمان ہے، یہ مسلمان باپ کا وارث غیر مسلم بیٹا، ہندو بیٹا کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ہندو بیٹے کو یا بدھسٹ بیٹے کو، یہودی بیٹے کو، عیسائی بیٹے کو یا شیعہ بیٹے کو اب یہ مسلمان باپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ سگا کیوں نہ ہو۔ پہلی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اس کا دین الگ ہے۔ دوسری چیز اختلاف دارین، یعنی اس کو آسان لہجے میں ہم اس طرح سمجھیں گے، ایک ہے دار الحرب اور ایک ہے دار الاسلام۔ دار الحرب کہتے کسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا نہیں جاتا ہے، اور جہاں پر روکا جاتا ہے اسے دار الحرب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان، اگر آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، روزہ رکھنے سے روکا جا رہا ہے، پردہ کرنے سے روکا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، تو اب ہندوستان دار الحرب آٹومیٹک بن جاتا ہے۔ شاعر اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو وہ سٹی، وہ جگہ آٹومیٹک دار الحرب بن جاتی ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور دار الحرب کہتے ہیں جنگ کا میدان، تو وہ جگہ جنگ کی میدان بن جاتی ہے جہاں پر اللہ کا نام نہیں لینے دیا جا رہا ہے۔ فور ایگزامپل آج کے زمانے میں روس دار الحرب بن چکا ہے، رشیا، وہاں پر قرآن کو مسلمانوں کو کثرت سے جلایا گیا، اور روس کے علاوہ چین کو پکڑ لیجئے، یعنی چائنا کو شامل کر لیجئے، چائنا میں روزہ رکھنے پر پابندی ہے، چائنا میں برقع پہننے پر پابندی ہے، چائنا میں قرآن رکھنے پر پابندی ہے کہ اگر جو قرآن رکھتا ہے تو دہشت گردی کا اور آتنکواد کا کیس اس پر چلایا جاتا ہے۔ تو چائنا دار الحرب اس لیے بنا کیونکہ اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی باپ چائنا میں رہتا ہے، دار الحرب میں، روس میں یا چائنا میں، یعنی ایک ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر اسلام پر وہ چل نہیں سکتا، اسے دار الحرب کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بیٹا دار الاسلام میں ہو۔ دار الاسلام اب کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر A to Z منوان اول تا آخر اوریجنل اسلام پر چلا جاتا ہے، اسے کہتے دار الاسلام، یعنی اسلام کا میدان، اسلام کا گھر۔ تو اسلام کا گھر کسے کہے گے؟ آج کے زمانے میں اگر میں مثال پیش کروں آپ کے سامنے تو پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے طالبان، یعنی افغانستان۔ وہاں پر
جو کرنٹ سچویشن ہے، ابھی اسلامی حکومت چلائی جا رہی ہے اور اسلامک لاز کو فالو کیا جا رہا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اسلامی حکومت یعنی خلافت کو چلایا جا رہا ہے. جیسے حکومت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی مکہ مدینہ پر، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کی، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی، حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی نے کی، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی حیدر فاتح خیبر نے کی. تو یہ جو خلافت راشدہ ہے، بالکل اسی طرز پر اگر کرنٹ سچویشن میں، حال میں اگر کہیں پر حکومت چلتی ہے تو اسے کہتے ہیں دارالاسلام. تو ابھی دارالاسلام افغانستان طالبان بنا ہوا ہے. تو یہاں پر دوسری چیز جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، باپ دارالحرب میں ہے اور بیٹا دارالاسلام میں ہے. یعنی باپ دارالحرب میں وہاں ہے جہاں اسلام کا نام لینے سے پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی اسلام پر چل نہیں سکتے، یعنی باپ وہ جگہ پہ ہے اور بیٹا وہ جگہ پہ جہاں پر اسلام پر چلا جا رہا ہے. تو اب جو باپ، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، کافر کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، دونوں مسلمان ہیں، لیکن باپ دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے اب وہ باپ کے مال کا مالک یعنی وارث یہ بیٹا نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مال میں شک ہے کہ وہ حرام کا ہوگا، کیونکہ دارالحرب میں وہ تجارت کرتا تھا اور یہ دارالاسلام میں رہتا تھا. تو پہلی کنڈیشن ہے اختلاف دین، یعنی باپ کا الگ مذہب، بیٹے کا الگ مذہب. تو ایسی سچویشن میں بیٹا وارث نہیں بن سکتا ہے. دوسری سچویشن ہے کہ باپ دارالحرب میں ہے اور بیٹا دارالاسلام میں، اس سچویشن میں بھی باپ کا وارث بیٹا نہیں بن سکتا ہے. اور تیسری سچویشن ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر جائیداد کے لیے سگے بیٹے نے باپ کو مار دیا، چاقو پیٹ میں ڈال دیا، خنجر کا وار اور حملہ کر دیا، کھانے میں زہر ملا دیا، پھانسی دے دی، کچھ نہ کچھ کر دیا، باپ کو مار دیا، سگے باپ کو سگے بیٹے نے مار دیا. تو اب یہ باپ کی وراثت میں یہ قاتل بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ اس مرڈرر کو کچھ نہیں ملے گا، اس قاتل کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے. تو اگر کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن کروڑوں کی جائیداد کے لیے ہی اس نے اپنے باپ کو زہر دیا یا مارا ہے جان سے، تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اب یہ بیٹا وارث کبھی بھی نہیں بن سکتا. یہ تیسری سچویشن ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. پہلی ہے کہ اختلاف دین، یعنی دین دونوں کا الگ ہے تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. دوسرا ایکٹیویٹیز الگ ہے، جگہ الگ ہے، اختلاف دارین، ایک دارالحرب میں ایک دارالاسلام میں، تو بھی آپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تیسرا یہ ہے کہ قاتل ہے آپ، اسی لیے وارث نہیں بن سکتے ہیں. اور چوتھا ہے کہ اگر آپ غلام ہیں، یعنی غلاموں کا تو دور وہ پرانے زمانے کا تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی سمجھانے کے لیے خالی میں مسائل بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلام ہے اور جو باپ ہے وہ آزاد ہے یا دادا پردادا جس کا وارث یہ بننے والا ہے تو وہ تو آزاد ہے لیکن یہ غلام ہے. مثال کے طور پر باپ آزاد ہے اور بیٹا غلام ہے، یعنی کسی کی قید میں ہے، تو اب لہذا یہ وارث نہیں بن سکتا. اور 5ویں نمبر پر ہے روزہ ہے بیٹے، پانی کیسے پئیں گے. پہلی چیز ہے اختلاف دین، دین الگ ہے. دوسری چیز ہے جگہ الگ ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ قاتل ہے. چوتھی چیز ہے
غلام ہے. اور پانچویں چیز ہے، بتا رہا تھا پانچویں چیز، اور پانچویں چیز ہے کہ آپ نبی کی اولاد میں سے آپ کا شمار ہے، جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے. لیکن میں اس میں مختصراً یہ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ یہ مل کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی اور کہنے لگی ہمارے والد کی جائیداد میں سے ہمیں حصہ چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ہماری جماعت کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ آل رسول کو دیا نہیں جاتا، صدقہ کسی اور کو دیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پانچواں وارث وہ نہیں بن سکتا جو آل رسول میں سے ہو، جو اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. یا آل رسول میں سے یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہو، اور یا حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہو. یعنی موٹی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو اوریجنل سید ہو، یعنی اوریجنلٹی میں حضرت حسن حسین کی اولاد ہو. آج کے سید نہیں، جو سید اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ان کا تعلق ہوتا نہیں ہے، وہ اوریجنل میں اللہ کے نبی کے آل نہیں ہوتے ہیں، فیملی نہیں ہوتی ہے، خاندان نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان آئے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی فیملی یہاں پر کیسے پہنچ جائے گی. تو دوسری چیز، پانچویں چیز یہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع کر دیا تھا، تو حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، ازواج مطہرات بھی خاموش ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں بالکل بات صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے اور جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو حضرت علی نے جب یہ کہا، حضرت عباس نے بھی کہا، اور اس پر گواہ ہے. اب جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو جو شیعہ ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کا مال کھا لیا، نبی کے مال پر نیت تھی، شیعہ کہتے ہیں. اور حضرت عمر کی بھی نبی کے مال پر نیت تھی، تو یہ غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کیا، باتوں پر عمل کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی مرضی سے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول پر عمل کروایا. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے عمل کروایا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی نے خود بھی عمل کروایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل تھے جیسے حضرت فاطمہ ہے اور ان کی جو نسل ہے، تو لہذا وہ وراثت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم نہیں ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کو حضرت علی وراثت میں حصہ دلوا سکتے تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز چھوڑی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں دی جا سکتی تھی، مگر اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت وہی تھی کہ میرے مال کو، میرا مال صدقہ ہے، اور وہ دوسروں کو تقسیم کرنا، میری اہل و اولاد کو تقسیم نہ کرنا، کیونکہ وہ ترکہ نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وراثت نہیں ہے. آگے فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہے اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا سنگل اور ڈبل کا مسئلہ یہ وہی ہے کہ عورتوں کو سنگل اور مرد کو ڈبل حصہ ملے گا، مثل حظ الانثیین یعنی ڈبل حصہ ملے گا اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا. تو اگر عورت زیادہ ہے یعنی دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اب 3/3 حصہ ملے گا. 3/3 کسی کہتے ہیں؟ 3/3 یعنی تہائی کہتے ہیں کہ جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے. تہائی یعنی 3 حصے، چوتھائی یعنی 4 حصے، اور سدس 6 حصوں کو سدس کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی
3 حصوں میں سے تیسرا حصہ یعنی 3/3 تیسرا حصہ جو ہوگا اس عورت کا ہوگا. تو فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر وہ اکیلی لڑکی ہے فَلَهَا النِّصْفُ تو آدھا اسے ملے گا. مثال کے طور پر والد کا انتقال ہوا اور اسے کوئی بھائی نہیں تھا، یعنی سگا بھائی کوئی نہیں تھا، یہ صرف اکیلی ہے، تو اس اکیلی لڑکی کو آدھا حصہ مکمل ملے گا، کیونکہ اب اسے سگے بھائی اور سگی بہنیں کچھ بھی نہیں ہیں. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس. ایک منٹ. تو اور جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. مما ترک ان کان لہ ولد، وہ بھی اس موقع پر کہ جب ان کا کوئی لڑکا ہو. مثال کے طور پر ماں باپ ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے، اور یعنی کوئی جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ حیات ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اولاد بھی اس کو ہے اور وہ بھی حیات ہے. تو اب بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. کس طریقے پر؟ چھٹا حصہ مینس یہ ہے کہ اولاد کسی کو 4 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، تو اب 4 لڑکے کے موٹے انداز میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ 4 لڑکوں کے 4 حصے اور 2 بیٹیوں کا 1 حصہ، یہ 5 حصہ ہو گیا. اور اس طریقے پر اب جو چھٹا حصہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہوگا. یعنی جو ڈائریکٹ چھٹے حصے کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو یہ جو چھٹا حصہ ہے یہ ماں باپ کا ہوگا. اور یہ جو 5 حصے یعنی 6 سے پہلے جو 5 ہے 1 2 3 4 5، یہ جو 5 حصے یہ 5 حصے آٹومیٹک اس کی اولاد کو ملے گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ نہ کرے آج کے زمانے میں مثال دینے کے لیے اگر میں کہوں، کوئی عمر ہے جس کا نام عمر ہے، یعنی کوئی بچہ ہے اس کا نام عمر ہے، کوئی شخص ہے، کوئی بالغ شخص ہے، آدمی ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کے والدین بھی حیات ہیں اور اسے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. قرآن یہ کہتا ہے. اور جو 5 حصے ہیں ان 5 حصوں میں سے اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو دیا جائے گا. یہ موٹی سی بات اتنی آپ سمجھ لیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پر فرمایا مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے. اب جو عمر ہے اس کے جو بیٹے ہیں وہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں بالکل بھی ہے ہی نہیں، یا پیدا ہی نہیں ہوئے، یا پھر مر چکے ہیں. تو اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ والدین فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ان والدین میں سے اس کی جو ماں ہے، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، 1/3 حصہ ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے تیسرا تو ماں کو دے دیا، اور جو باقی 2 بچے ہوئے ہیں وہ 2 حصے میں اس کی بیوی بھی ہوگی اور اس کے والد ہو گئے، یہ 2 حصے میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کی بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. مثال کے طور پر یہی سچویشن بتا رہے ہیں کہ عمر ہے، عمر کو اولاد نہیں ہے، لیکن عمر کو سگی بہنیں ہیں، اور سگی بہنیں ہیں اور ماں باپ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اب جو ماں باپ ہیں ان کو تیسرا حصہ ملے گا، اور جو بہنیں ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جتنے حصے بچے گے وہ حصے اس کی بیوی میں تقسیم کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، فرمایا کہ جو باقی حصے ہیں وصیت کے جو بچے ہوئے ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جائیداد کے 3 ہی حصے ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی حصے نہیں ہو گئے. اس میں سے جو 1 حصہ ہے وہ 1 حصہ اسپیشل وصیت کا ہوگا، اور وہ وصیت میت کا اسپیشل حصہ ہوگا. اور جو 2 حصے بچے گے وہ 2 حصوں میں پوری جائیداد، انٹائر جائیداد تقسیم ہوگی. جو تیسرا حصہ ہے وہ اسپیشل